بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ ملک کی سیاست میں نئی سی ہلچل شروع ہو چکی ہے، خاص کر اگر بات کریں گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد جو پی ڈی ایم یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کہہ لیں، ان کے پاس گلگت بلتستان میں انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے، یعنی کہ انتخابات میں جو ان کا موقف ہے پی ڈی ایم کا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی ثبوت ہو، یعنی کہ پولنگ سٹیشن کے دوران، پولنگ بوتھ پہ یا الیکشن والے دن کوئی ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پی ڈی ایم کے مطابق جو ان کا موقف ہے کہ ان کے مطابق کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے۔ اور پی ڈی ایم جب سے بنا ہے تو اس کے کریڈٹ میں اگر چیزیں دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ انہوں نے جتنے بھی اعلانات کیے، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم نے جو کمیٹیاں تشکیل دیں، ایک رہبر کمیٹی بھی بنی تھی اور اس نے بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا تھا، اور بلکہ اس کی جو رہبر کمیٹی کی سب سے بڑی ناکامی تھی وہ یہ تھی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، تو اپوزیشن کی جانب سے امیدوار بھی پٹ کیا گیا تھا میر حاصل بزنجو مرحوم، اور ان کے عین ٹائم پہ پھر اپوزیشن کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے ان سے جو ان کی حمایت تھی، بظاہر تو ان کے ساتھ انہوں نے حمایت جاری رکھی، لیکن اپنے جو ممبران جو خاص تھے ان کو درپردہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے اپنے جو ممبران ہیں ان کی جو حمایت ہے اس سے وڈرا کر لی۔ وہ ہوا یوں تھا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ جب چیئرمین سینٹ کے لیے قرارداد پیش کی گئی تو 64 ممبر تھے، یہ 52 ممبر چاہیے تھے۔ جب ووٹنگ کا وقت آیا تو وہ کم ہو کے وہ 32 پہ آ گئے۔ اسی طرح جب وہ تحریک جب ناکامی سے دوچار ہوئی، جب ڈپٹی چیئرمین کے خلاف بھی تحریک لائی گئی تو اس میں پھر 64 تھے، اور وہ تحریک جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوئی، جو اپوزیشن کی وہ تھی رہبر کمیٹی۔ اور پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے تو پی ڈی ایم کا جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی، انہوں نے پاکستان میثاق پاکستان کے نام سے ایک جس طرح میثاق جمہوریت ہے تو انہوں نے اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے حوالے سے کچھ نکات طے کیے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی نے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ظاہر سب جو سیکنڈ قیادت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں موجود ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، شہری رحمان، احسن اقبال اور اس طرح دیگر جو پارٹیوں کے ممبران ہیں وہ بھی اس میں نمائندگی شامل ہے۔ لیکن گزشتہ رات جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تو اجلاس میں پی ڈی ایم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اور میثاق پاکستان کا جو معاملہ تھا وہ بیچ میں ہی رہ گیا، اور اس معاملے کو یعنی کہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا، اور جس کے بعد پھر 5 رکنی کمیٹی پی ڈی ایم کو بنانی پڑ گئی، جس میں میاں رضا ربانی، شہری رحمان، احسن اقبال اور دیگر لوگ اس میں شامل کیے گئے، تاکہ کیونکہ کل پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور اس میں کوئی کامیابی کے لیے تو اس میں انہوں نے جو صوبائی سطح پر جو پی ڈی ایم کی کمیٹیاں ہیں ان کے اعلان کیے گئے۔ اور اسی طرح جب بات چیت آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نرم رویہ رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام کشتیاں جلا چکی ہے، ڈو اور ڈائی کی وہ اس پوزیشن میں ہے، تو جو نون لیگ کا تمام تر فوکس ہے وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں، اور خاص کر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں، ایک تو ان کا موقف ہے کہ وہ ان کو واپس کیسز کو کیا جائے اور ان کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی جلسوں میں جو برملا اداروں کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو اداروں کے حوالے سے جو ان کا جارحانہ انداز ہے، تو گزشتہ دنوں میں بلاول بھٹو زرداری سے مریم نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا جو کراچی میں کیپٹن صفدر کا جو واقعہ ہوا تھا مزار قید پر، اور جو پھر ان کے کمرے میں جو پولیس نے چھاپہ مارا تھا، اس کی جو اعلیٰ سطح تحقیقات کی گئی، اور جو اعلیٰ سطح تحقیقات میں جو رپورٹ آئی، جو اس میں جو ذمہ داران تھے ان کے اوپر جو ذمہ داری فکس کی گئی تھی اور ان کو
سزا بھی دی گئی تھی اور ان کو عہدوں سے ان کے تبادلے بھی کیے گئے تھے، ان کو جو موجودہ پوسٹ تھی ان سے بھی ان کو فارغ کیا گیا تھا، اور جس کے بعد اب مریم نواز کے لہجے میں وہ جو ایک جارحانہ انداز تھا وہ اب وہ نہیں رہا، اور اسی طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف کا توقع کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے وہ بھی خطاب کریں گے اور دھواں دھار خطاب جس طرح ماضی کی طرح کرتے ہیں، تو شاید اس دفعہ بھی وہی کریں گے، لیکن ان کی باتوں میں اب وہ نرمی آتی جا رہی ہے، اور لگتا ہے معاملات کہیں نہ کہیں بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اب مذاکرات کی اس دوڑ میں شامل ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے جو رویوں میں تبدیلی آئی اور جو ان کا جو جارحانہ ایک انداز تھا ان میں بھی نرمی ڈے بائی ڈے آ رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے جس طرح الیکشن میں اور اسی کے ساتھ جس طرح مسلم لیگ نون کا جو رویہ تھا انتہائی سخت تھا، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی نرم رویہ رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اب پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی حامی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ فریش الیکشن کے حامی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، لیکن وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، اگر مسلم لیگ نون کو اس کو شیئر ملتا ہے تو مسلم لیگ نون شیئر نہیں لے گی، بلکہ اس جو تبدیلی ہے اس کو باہر رہ کے سپورٹ کرے گی، اور ان کا یہ موقف ہے کہ جس طرح اسمبلی ہے اور جس میں کیونکہ کسی سیاسی جماعت کو اس میں اکثریت حاصل نہیں ہے، اور وہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مسائل پیدا ہوں گے، جو بھی حکومت آئے گی، مہنگائی، بے روزگاری جس طرح جاری ہے، اور پھر کرونا کا جو معاملہ ہے اور یہ بھی پریشانی کا سبب بن رہا ہے، اور دن بدن جو کرونا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس سے معیشت کو جو ڈے بائی ڈے نقصان ہو رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ آگے پھر 2 سال بعد یا 2023 میں جو الیکشن آ رہے ہیں ان میں ان کو وہ جو اکثریت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ جو ان کے دماغ میں ہے کہ وہ اس سے 2/3 میجارٹی سے دوبارہ پھر واپس آئیں گے اور حکومت بنائیں گے، تو ان کی یہ سوچ جو ہے، ان کی یہ جد و جہد جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی اور سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو کی صورت میں آئندہ وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اسمبلی سے اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ممبران کی جو خاموشی ہے اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو معاملات ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج جو وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب ہیں وہ عموماً دھواں دھار تقریر کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت پر اگر انہوں نے تنقید کرنی ہو تو وہ تمام چیزیں وہ سامنے، جس طرح انہوں نے پاناما سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پپو کے کمپارٹ آئے گی، ان کی سپلی آئے گی، تو وہ بہت ساری چیزیں زو معنی باتیں کر جاتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید نے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے، کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وہ بولے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحاد کر لیتے گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے تو نتائج مختلف ہوتے، اور نواز شریف کا جو بیانیہ فوج کے خلاف ہے اس کا جو ان کو رزلٹ ملا ہے، اپوزیشن کو جو شکست ہوئی ہے، اور مین وجہ وہی ہے جو نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو بیان ہے اور اداروں کے خلاف جو برملا وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور جس وجہ سے عوام نے ان سے ایک طرح کا بدلہ لیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیخ رشید نے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کے لیے بہتر ہے کہ کسی اور سے نہیں بلکہ منتخب وزیر اعظم سے بات کرے۔ ایک طرف انہوں نے اشارہ اس بات کا وہ برملا اظہار کیا ہے کہ یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے مانا ہے کہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم کا جو بات چیت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چل رہی ہے، اداروں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے فوج کے خلاف بیان دے کر عمران خان کی سیاست کو 5 سال کے لیے زندہ کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے بجائے اداروں کے۔ اور شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کا اندازہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے، انہوں نے کسی بھی حلقے کو کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، اور جو چیزیں ہیں
وہ مثبت انداز میں چل رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں ان کے ظاہر رابطے تو اوپر تک ہیں، لیکن جو چھوٹی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے جو اتنا وہ ہارڈ لائنر ہے، ان کا آگے کیا بنے گا. اور نیشنل پارٹی جو ایک وہ بلوچستان میں ایک سٹرگل کر رہی ہے، وہ بھی اس گیم میں شامل ہے. لیکن اس پی ڈی ایم جو ہے، کیا پھر وہی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس کے مفاد اور ثمرات حاصل سمیٹیں گی، یا چھوٹی جماعتوں کو بھی کچھ ملے گا؟ اور یہ شیخ رشید کا یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبشر زیدی کا جو ایف بی آر کے چیئرمین تھے سابق، انہوں نے کہا کہ ان کو جو حکومت نے جو ان کو ہٹایا تو ان کے اوپر کوئی غیر اخلاقی قسم کے جو الزامات تھے اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کیا اختیار کرتی ہے. سیاسی گرما گرمی آتی جا رہی ہے، جس طرح موسم میں سردی آ رہی ہے اسی طرح سیاست میں گرمی آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ آنے والے وقت کیا کروٹ لیتا ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسان